أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. صدق الله العظيم. سندی و سلام اللہ احکم الحاکمین ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے خاص. درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے جڑی آیت کریمہ تواڈے سامنے پڑھی ہے، ایک آیت پہلے سپارے دے آخری صفحے تے، دوسری آیت سورۃ فتح دے اندر سورۃ فتح دی آخری آیت پڑھی ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جس ٹائم تک تسی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح ایمان نہیں لے کے آؤ گے، جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کی ذات تے ایمان لے کے آئے تھے، جس ٹائم تک تسی بھی اس طرح دا ایمان نہیں لے کے آؤ گے، اس ٹائم تک تھوڑا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. یعنی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح دا ایمان ہوئے گا، اللہ کی ذات تے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح اسی ایمان لے کے آواں گے، پھر اللہ تعالیٰ ساڈا ایمان اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمان گے. دوسری آیت کریمہ جی تواڈے سامنے پڑھی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے تے جڑے انہاں دے نال رہندے نے، یعنی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ. والذین معه اشداء علی الکفار، جڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال رہندے نے، انہاں دا اللہ پاک نے وصف بیان کیتا ہے. اشداء علی الکفار، وہ کافراں واسطے بڑے سخت نے. انہاں دا دل کافراں واسطے بڑا سخت ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافراں واسطے سخت نے تے آپس اندر مسلمانوں واسطے مومنوں واسطے
انہاں دا وصف کی ہے کفار دے نال کافراں دے نال سخت رویہ اختیار کرتے سن آپس اندر مسلماناں دے نال نرمی والا معاملہ کرتے سن کہ محرم دا مہینہ آ رہا ہے یکم محرم الحرام نو خلیفہ الثانی فاروق اعظم جنہاں نو کیا جاتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت والا دن ہے آج دے اس مختصر دے خطبہ جمعہ دے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت دے تین پہلو تہاڈے سامنے رکھاں گا جنہاں وچوں پہلا پہلو کی ہے کہ جدوں بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی مشورہ دیا کرتے سن کوئی صلاح دیا کرتے سن اللہ تعالی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے اس مشورے نو وحی دے طور تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے قلب اطہر تے نازل فرما دیندے سن دوسرا پہلو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح اسلام لے کے آئے تھے اس حوالے دے نال دوسرا پہلو تے تیسرا پہلو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہے اللہ دے نال دعا کرنا وا اللہ پاک میں حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد میں اور تمہاروں سانو سارے کو تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا کائنات دے لوگوں محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے جڑے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال رہیا کردے سن یعنی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صحابہ کرام دا اللہ پاک نے دو وصف بیان کیتے ہیں پہلا وصف کی ہے اشداء علی الکفار کہ کافراں واسطے صحابہ کرام بڑے سخت دل سن یعنی کہ کفار واسطے ابو جہل واسطے صحابہ کرام بڑے سخت سن آپس اندر ابو بکر عمر عثمان علی یعنی کہ سارے دے سارے صحابہ واسطے سارے دے سارے صحابہ آپس اندر نرم دل سن سارے دے سارے صحابہ آپس اندر پیار محبت کریا کرتے سن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دے پہلے سپارے دے اندر اعلان فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا او کائنات کے لوگوں تہاڈا ایمان اس وقت تک مکمل ایمان نہیں ہوئے گا جس طرح تک تسی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے ایمان دی طرح اللہ دے ذات تے ایمان لے کے آؤ گے یعنی کہ پتہ لگا جس طرح تک اسی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے طور طریقے سیرت تے عمل نہیں کریں گے اس طرح تک ساڈا ایمان اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں ہے اللہ مطلب ہے نہیں کہ اسی جتنی مرضی نمازاں پڑھی ہے ساڈا ایمان اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں بلکہ اللہ دے ہاں قابل قبول تے ہے لیکن مکمل قابل قبول کوئی نہیں جڑی آیت کریمہ تواڈے سامنے پڑھی ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 18 ذوالحجہ کو اس دنیا تو چلے گئے نے شہید کر دیتے گئے نے اس دنیا فانی تو 18 ذوالحجہ کو چلے گئے نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جسم شہید کیتا گیا قتل کیتا گیا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جسم
فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق جرحون دفوارا سی وإن اگلے الفاظ سے لکھیا سی فسيكفيكهم الله اے والے جڑے الفاظ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا قرآن مجید اے والے الفاظ تے لکھیا سی تے جڑی آیت کریمہ دوجی تواڈے سامنے پڑھی ہے تے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورۃ احزاب دے اندر یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جی اعلان فرما دیو آمینہ دلال جناب محمد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے درود محبت نال پیار نال پڑھیا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیتا اللہ دے نبی جی امہات المؤمنین دے کول ہر طرح دے بندے آندے نے تسی انہاں نوں حکم دے دیو اپنی بیویاں نوں حکم دے دیو کہ لوگاں تو پردہ کریا کرن کیونکہ ہر طرح دے جو لوگ آندے نے تے غیر محرم معمول پردہ کریا کرن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مشورہ دیتا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نازل فرما دیتا ہے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو اپنی بیویاں کو حکم دے دیو اے میری کار والیو کہ جس طرح میں تسی گھروں باہر نکلنا ہے یا جس طرح میں تسی غیر محرم دے نال گل کرنی ہے گفتگو کرنی ہے کوئی مسئلہ دسنا ہے کہ جس طرح میں تسی غیر محرم دے نال کوئی گفتگو کرنی ہے کسی بھی معاملے دے اندر پردہ کر کے کرنی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ رات دے ٹائم اے والی آیت نازل ہوئی سی فجر دے ٹائم کوئی ایک بیوی بھی اس طرح دی موجود نہیں سی کہ جدے سر دے اوتے کوئی دوپٹہ ہی کوئی نہ ہوے یعنی کہ رات کو اللہ پاک نے اے والی آیت نازل فرمائی ہے صبح فجر کے ٹائم سارے صحابیات جنہیں بھی مسجد نبوی دے اندر نماز پڑھن آئے سن سارے دے سراں دے اوتے دوپٹے سن اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سراں دے اوتے آپ دے حکم نوں اس طرح منع کرتے سن صحابہ کرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک نے قرآن نازل فرما دیتا تے دوسرا مقام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مشورہ دیتا اللہ پاک نے قرآن مجید نازل فرما دیتا غزوہ بدر دا میدان ہے اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فتح عطا کر دی تھی جس غزوہ بدر دے جڑے قیدی سن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے پیش کیتے گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہندے نے صحابہ کرام مینوں مشورہ دیو میں کی کراں نہ قیدیاں دا حضرت عمر فاروق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آکھیا اللہ دے نبی جی ساڈے کو ساڈے حالات بڑے کمزور نے لہذا انہاں کو فدیہ لے کے انہاں کو آزاد کر دتا جائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کو مشورہ پوچھا حضرت عمر فاروق کہتے نے اللہ دے نبی جی جتنے بھی قیدی نے جدے جدے رشتہ دار نے مسلماناں وچ مسلماناں دے حوالے کر دیو وہ آپ ہی انہاں کو قتل کر دے انہاں کو فدیہ نہ لیا جائے بلکہ انہاں کو قتل کر دتا جائے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی گل مان کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی گل نوں ریجیکٹ کر دیتا چھڑ دیتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی گل نوں اللہ پاک نے قرآن نازل فرما دیتا ما کان لنبی ان یکون له اسرا اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرما
حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ دے نبی جی کیا سی مقام ابراہیم تے 2 نفل نہ ادا کر لیا کریے، مقام ابراہیم تے ایسی نماز نہ پڑھ لیا کریے، سانو اجازت دے دیو۔ اللہ پاک نے قرآن مجید نازل فرما دیتا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قلب اطہر رب العالمین نے قرآن نازل فرما دیتا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جس ٹائم تک کوئی بھی بندہ حج یا عمرہ کرنے آئے گا، جس ٹائم تک مقام ابراہیم تے 2 نفل نہ پڑھ لے گا، اس ٹائم تک میں رب دے ہاں ودا حج یا عمرہ قابل قبول ہی کوئی نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام نے کوئی اجازت نہیں کہ اسی مقام ابراہیم تے نفل نہ پڑھ لیے، اللہ پاک نے حج دا فریضہ بنا دیتا، اللہ رب العالمین نے عمرے دا فریضہ بنا دیتا، اسے 2 رکعت نماز پڑھنا۔ کون حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہوں نے بارے نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کائنات کے لوگوں او میرے صحابہ کرام گل سنو، میری گل سنو، دھیان نال گل سنو میری۔ اس وقت تک نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جے اللہ پاک نے میرے تو بعد کسی نوں نبی بنانا ہوندا، اللہ پاک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی بنا دیتا، لیکن میرے تو بعد نبی کوئی نہیں، میرے تو بعد کوئی رسول ہی کوئی نہیں، اس واسطے میں آخری نبی ہوں، میرے تو بعد کوئی نبی کوئی نہیں۔ جے میرے تو بعد کسی نے نبی بننا ہوندا، جے میرے تو بعد اللہ پاک نے کوئی رسول بھیجنا ہوندا، کوئی نبی بھیجنا ہوندا، تے اللہ پاک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی بنا کے بھیج دیتا۔ لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے تو بعد کوئی نبی کوئی نہیں۔ جب میرے تو بعد کوئی نبی ہوتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنا سی۔ کون عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑی گلی دے اندروں جڑے راستے دے اندروں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے سن، شیطان او گلی چھاڑ دیتا سی اور راہ چھاڑ دیتا سی۔ شیطان بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ڈریا کرتا سی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 پہلو بیان کر دیتے ہیں سیرت دے۔ تیسرا پہلو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس نے اسلام قبول کیتا، جس نے انہوں نے شہادت ہوئی، آخری بات ہے اس کے بعد اپنی بات کو ختم کرنے لگا۔ اسلام کا ابتدائی دور ہے تقریباً 5 یا 6 ہجری ہے۔ مسلمانوں کے آن والا ہر دن پچھلے دن نالوں سخت ہویا کرتا سی۔ کفار پر کو ظلم بھی بڑے ہوتے سن، مکے کے کافر ظلم بڑا کرتے سن، ہر آن والا دن پچھلے دن نالوں سخت ہوتا سی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیوں نہ ایک باری نبی علیہ السلام نے نعوذ باللہ قتل کر دیا۔ بڑے غصے دے نال گھروں نکلے نے، تلوار پھڑی ہے، باہر نکلے نے، بڑے غصے دے نال جا رہے ہیں۔ راستے دے اندر ایک بندہ ملیا، نعیم نام دا بندہ سی۔ انہیں آخر کدھر جاندے ہو گے؟ بڑے غصے جو کدھر جا رہے ہو، خیریت ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آج میں نبی علیہ السلام کی ذات نعوذ باللہ قتل کر دینا، شہید
صفحہ ہنسی تو بٹھا دینا انہیں آخر پہ نبی علیہ السلام نے کوئی بات ہی جائیں پہلے اپنی بہن دے کہتے جا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نعیم نام دے بندے دے کولو گئے نے اپنی بہن دے گھر چلے گئے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بہن جڑی ہے سورۃ طٰہٰ دی تلاوت کر رہی ہے جس سے پتہ لگا بھرا دروازے تے آ گیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بہن نے قرآن مجید دا جڑا صحیفہ سی اونوں بند کر کے چھپا دیتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دے اندر گئے جا کے اپنی بہن نوں تے بہن دے خاوند نوں مارنا شروع کر دیتا اپنی بہن نوں بھی اپنی بہن دے خاوند نوں بھی مارنا شروع کر دیتا حتیٰ کہ اتنا ماریا محدثین فرماتے ہیں تابعین فرماتے ہیں انہاں دے جسم تے نشان پے کہ سن اتنا ماریا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہن تے بہنوئی نوں جسم مار کے تھک گئے اپنی بہن کو کہتے ہیں مجھے سنا آگے پڑھنی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بہن قرآن مجید دا جڑا صحیفہ پڑھدی سی تے سورۃ طٰہٰ دی تلاوت کردی سی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بہن وہ والا صحیفہ لے کے آ گئی سورۃ طٰہٰ والا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بہن نے وہ والا سورۃ طٰہٰ دا جڑا مقام پڑھیا سی شروع تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بہن نے سورۃ طٰہٰ شروع کر دیتی شروع تو پڑھنی شروع کر دیتی ہے تے تھوڑی دیر تو بعد کچھ آیتاں پڑھیاں نے حضرت عمر فرماتے ہیں رک جا میری بہن رک جا مینوں اپنے نبی دے کول لے کے جا میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں حضرت عمر کی بہن کہتی ہے عمر اس طرح نہیں جانا پہلے غسل کر پاک ہو پھر نبی علیہ السلام دے کول لے کے جاؤں گی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیتا پاک ہوئے تے نبی علیہ السلام دے کول چلے گئے نبی علیہ السلام دار ارقم دے اندر موجود نے نبی علیہ السلام دار ارقم دے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے نال موجود نے تے گیٹ دے اوتے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نگرانی ہے گیٹ دے اوتے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے نبی علیہ السلام دے چچا لگدے نے رشتے دے اندر گیٹ دے اوتے انہاں دی نگرانی ہے جس انہاں نے ویکھیا کہ حضرت عمر آ رہے نے حدیث دے اندر آندا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اسلام قبول کرن تو 3 یا 4 دن پہلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیتا حضرت امیر حمزہ نے ویکھیا کہ عمر آ رہے نے تے نبی علیہ السلام کو خبر دتی کہ عمر آ رہے نے تے اس تو پہلے نبی علیہ السلام نے اللہ پاک دے کول دعاواں کیتیاں سن کہ اللہ سونیا اسلام کمزور بڑا ہے اسلام دے مالی حالات بڑے کمزور نے اسلام کو کوئی ایسا قوت مند انسان عطا فرما جدی وجہ تو اسلام نو عزتاں مل جاون حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یا ابو جہل بن ہشام ان دوواں وچوں کسے ایک نو اسلام دی نعمت نال مالا مال فرما دے تے اللہ دے نبی علیہ السلام نے دعاواں فرمائیاں نے تے کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کروں قتل دا منصوبہ لے کے نبی علیہ السلام دے کول چلے گئے نے تے جا کے اللہ دے نبی علیہ السلام دے کول دار ارقم دے باہر کھلوتے نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ کے نبی علیہ السلام خبر کی تھی کہ عمر بن خطاب آ رہا ہے تے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آن دے اس کوئی مسئلہ نہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اندر آئے آ کے نبی علیہ السلام دے کول بیٹھے نے نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے سینے دے اوپر رکھیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھیا اہل دل نے بڑی پیاری ترجمانی کی ہے تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب
روحانہ دعا وچوں کس ایک نو اسلام دی دولت دے نال مالا مال فرما دے اللہ رب العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی دعاواں قبول کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام دی دولت دے نال مالا مال فرما دیتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جسم اسلام لے کے آئے ہیں جسم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیتا ہے تے اللہ پاک نے اسلام نو واقعی عزت عطا کر دتی ہے جسم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے کے آئے ہیں ابو جہل دروازے تے گئے ہیں ابو جہل کو پتہ لگ گیا عمر اسلام لے آیا دروازہ کھول کے دیکھا کہ باہر عمر کھلوتے ہیں اسی ٹائم دروازہ بند کر کے اندر جا کے برا بھلا کہنے لگ گیا دروازہ کھول کے منہ تے کوئی گل نہیں کیتی دروازہ بند کر کے کار دے اندر جا کے برا بھلا بولن لگ پیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جس رستے تو گزرتے سن شیطان راہ چھڑ دیتا سی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں ایک مجوسی سی ابو لؤلؤ فیروزی ودا نام سی انہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کوئی سوال کیتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دے دیتا جڑا حضرت عمر فاروق نے جواب دیتا سی اودی عقل دے خلاف سی انہوں بڑا غصہ لگیا انہیں منصوبہ بنایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قتل کرتے ہیں ذہن جب انہوں نے منصوبہ بنا لیا ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اے بے ایمان ظالم کافر مجوسی جڑا منبر دے اندر چھپیا محراب دے اندر چھپیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اے بے ایمان منبر دے اندر محراب دے اندر چھپیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قرات کرتے ہیں سورۃ فاتحہ مکمل کر کے قرات کر رہے ہیں ایس بے ایمان باہر نکلا بے ایمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تے حملہ کر دیتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیٹ کے اندر خنجر مارے نے کندھے تے خنجر مارے پھر بعد آپ اپنے آپ کو خنجر مار کے خودکشی کر کے مر گئے کچھ صحابہ کرام بھی زخمی ہوئے سن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جس میں نے خنجر مارے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت جنہیں زبان پر الفاظ نکلے سن اس بندے دے بارے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قتلتنی قلب میرے ایک کتے نے قتل کیتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گر گئے نے مسلح تے گر گئے نے غالباً حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز مکمل کی ہے تے کچھ دنوں بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا تو چلے گئے مختصر سے وقت کے اندر تھوڑے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت بیان کی ہے جڑی کوئی غلطی بتائی ہوئی ہے اللہ پاک منو معاف فرمائے جو حق سی جڑی سچیاں باتاں سن وہ اللہ دی طرف سن جڑی غلط باتاں بیان ہوئی ہیں اللہ پاک منو معاف فرمائے میری اصلاح فرمائے اللہ پاک دے بارگاہ اندر دعا ہے اللہ پاک مینوں اور تہانوں سانوں سارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ باقی صحابہ کرام دی سیرت کو سمجھ کے پڑھ کے وہ دے مطابق زندگی بنا دے توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین أعوذ بالله من الشيطان الرجيم